میں ہوں پاکستان. میں آج 74 برس کا ہو گیا ہوں. مجھے عملی زندگی سے ریٹائرڈ ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے، مگر میں آج بھی خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہوں. میں 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا. میرے والد انتہائی دیانتدار، قابل اور سچے مسلمان تھے، جنہیں دنیا محمد علی جناح کے نام سے جانتی ہے، لیکن پاکستانی قوم انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہتی ہے. مجھے اپنے والد کی شفقت بھری گود زیادہ عرصہ نصیب نہیں ہوئی. میں 1 برس کا تھا کہ جناح اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی اچانک ناگہانی وفات پر پوری قوم سکتے کے عالم میں چلی گئی. صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ کروڑوں پاکستانی بھی 11 ستمبر 1948 کو یتیم ہو گئے. تقسیم کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے. خدا کی راہ میں ہجرت کر کے میری گود میں پناہ لینے والے کروڑوں مسلمانوں کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر وقت خود بہت بڑا مرہم ہے. قائد کی موت کا صدمہ کم ہوا تو میرے لیے نئے راستے متعین ہوئے. میری سیاسی اور عسکری قیادت سے غلطیاں بھی ہوئیں، مگر سفر زیست جاری رہا اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ. یوں تو میں آج زندگی کی 74ویں بہار دیکھ رہا ہوں. باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن آج میری سالگرہ کے دن اچھی باتیں کرتے ہیں. منفی چیزوں کے بجائے میری مثبت چیزوں کی بات کرتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کچھ ناحلف یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا ہی کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر گلے شکووں کے لیے تو زندگی پڑی ہے. چلیے آج اچھی باتیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو کیا دیا، آپ نے مجھے کیا دیا، اس کی فہرست تو طویل ہے. چلیں آج کی اس نشست میں اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صنعتی اور سائنسی ترقی کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیئر قوت بننے کو یاد کرتے ہیں. کھیلوں میں شاندار کارناموں کا ذکر کرتے ہیں. موسیقی کے عظیم ستاروں کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ان کی بات ہوگی جو میرے والد محمد علی جناح کے جانثار اور مخلص ساتھی تھے. وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، مادر ملت فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، سر آغا خان سوئم، سردار عبدالرب نشتر، سر عبداللہ ہارون، قاضی عیسیٰ، خواجہ ناظم الدین، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی. میں کس بزرگ کا نام لوں؟ وقت کم ہے، فہرست طویل ہے. بس یہ کہوں گا، آپ سب کو قوم کا سلام. آپ سب کو قوم کا سلام. میرے معرض وجود میں آتے ہی مجھ پر پڑوسی ہندوستان نے جارحیت مسلط کی اور اسے منہ کی کھانا پڑی. مجھے اپنی تینوں مسلح افواج پر فخر ہے جو میری عزت اور حرمت کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. فوج کا ایک جوان اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھومتا ہے. یوں تو مجھے ایئر فورس اور نیوی پر بھی ناز ہے، وہ میرے تابع فرمان بچے ہیں، لیکن میرے بڑے بیٹے بری فوج کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کا ایک ایسا سربراہ بھی گزرا ہے جس نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک نوجوان طالب علم رہنما کی حیثیت سے انہوں نے نوجوانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. نیا ملک بننے کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کی، پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور پھر 1988 سے 1991 تک میری بہادر بری فوج کے سربراہ رہے. یہ ہیں جنرل اسلم بے. بلا شبہ مجھے اپنے اس سپوت پر فخر ہے. میں نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر طفیل محمد شہید، سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید، کیپٹن کرنل شیرحان شہید، لانس نائک لالک جان شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید جیسے شیروں کو کیسے بھلا دوں، جنہوں نے میری خاطر اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھ پر قربان ہو کر امر ہو گئے. میرا ان تمام سپوتوں کو سلام. میرا ان تمام سپوتوں کو سلام. دوستو، پاکستان کی سائنسی، معاشی اور صنعتی میدان میں ترقی، کھیل اور فنون لطیفہ میں اس کے کردار اور عظیم گلوکاروں کی زندگیوں کا احاطہ کریں گے. جی تو دوستو، ایک بار پھر آپ کو ہمارے چینل اسپارک آف ایکسلنس میں خوش آمدید ہے. ہم آپ کو پاکستان کی کہانی پاکستان کی زبانی سنوا رہے ہیں. اگرچہ یہ بہت مختصر کہانی ہے، مگر ہم نے اس کو جامع رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. دوستو، میں ہوں پاکستان اور اب میں آپ کو ملواؤں گا اپنے ایک ایسے بیٹے سے جس پر مجھے تا قیامت فخر رہے گا. یہ اور ان کے ساتھی نہ ہوتے تو میرا ازلی دشمن نہ جانے اب تک مجھے کتنے زخم لگا چکا ہوتا، جیسا اس نے 1971 میں میرے چھوٹے بیٹے مشرقی پاکستان کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے کیا. یہ فرزند ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نامور سائنسدان جو ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان
خان، بے نظیر بھٹو، نواز شریف سمیت کسی بھی حکمران کے دور میں چپ چاپ بس میری خدمت میں لگا رہا۔ اس نے کوہٹا ریسرچ لیبارٹری بنائی، بیرونی ملک سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ وہ اور اس کے ساتھی تب تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک انہوں نے ایٹم بم نہیں بنا لیا۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے میری سلامتی کے لیے بڑے سنگین خدشات کھڑے کر دیے، تو پھر مجھے بھی 28 مئی 1998 کو دھماکے کرنے پڑے۔ چاگی کی پہاڑیاں دھماکے سے لرز اٹھی تو اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے دلی کا پایہ تخت لرز اٹھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، منیر احمد خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند کو میرا سلام۔ غوری، شاہین، ابدالی، نصر، فتح، حطف، غزنوی، بابر جیسے میزائل دشمن کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔ خدا نے مجھے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی صورت میں 4 مضبوط بازو عطا کیے ہیں۔ چاروں صوبوں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ گلگت بلتستان کے فلک پوش پہاڑ، بہتے جھرنے، سرسبز چراگاہیں، شفاف پانی کی جھیلیں اسے جنت ارضی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا بے مثل حسن اور آزاد کشمیر کی مثالی خوبصورتی کے تو کیا ہی کہنے۔ میں خدا کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہاں 5 دریا ہیں، لکودک صحرا ہیں، گہرے پانیوں کی عظیم بندرگاہ گوادر ہے جو مستقبل میں پاکستان ہی کیا دنیا کی بھی تقدیر بدل کر رکھ دے گی انشاءاللہ۔ میرے پاس تربیلا اور منگلا جیسی عظیم الشان آبی ذخائر ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ، داسو ہائیڈرو پروجیکٹ بھی میری بجلی کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ میرے سینے پر پھیلا موٹر ویز کا جال دیکھ کر ایک بار پاکستان آنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ لاہور کے بیچوں بیچ رواں دواں اورنج ٹرین میرا غرور بڑھاتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ کیا نہیں ہے میرے پاس۔ میری پیاسی دھرتی کو سیراب کرنے والا آبپاشی کا نظام دنیا کے بڑے نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جو ملک بھر میں 14 ملین ہیکٹر سے زائد رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ سطح سمندر سے 15,000 فٹ سے زائد بلند سنگلاخ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی شاہراہ ریشم جدید دنیا کے عجوبے سے کم نہیں۔ میرے بچوں نے کھیل کے میدان میں بھی خود کو منوایا۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ میرا دل آج تک اس فتح کے نشے سے چور ہے، اور دیکھ لو میں نے اس جیت کے صدقے اپنے لائق فائق بیٹے عمران خان کو وزیر اعظم بنتے بھی دیکھ لیا۔ 2009 میں ICC T20 ورلڈ کپ اور 2017 میں ICC چیمپئنز ٹرافی جیتنا میری روح کو بھی سرشار کر گیا۔ PSL نے میرے روشن چہرے کو مزید اجلا کر دیا۔ مجھے 1994 کیسے بھول سکتا ہے جب میرے بچوں نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا۔ آج میرا قومی کھیل وقتی طور پر زوال پذیر ضرور ہے، مگر یہ میں ہی تھا جس نے 3 بار اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا، 4 بار ورلڈ چیمپئن بنا، جو ابھی تک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اسکواش میں جہانگیر خان اور جان شیر خان نے میرا سر فخر سے بلند کیے رکھا۔ دونوں نے مل کر دنیا کا ہر بڑا اسکواش ٹورنامنٹ میری جھولی میں ڈالا۔ اور تو اور محمد یوسف نے 1994، محمد آصف نے 2012 اور 2019 میں سنوکر کی ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر مجھے شادمان کر دیا۔ میں کبڈی کھیلنے والے شیروں کو کیسے بھلا دوں جنہوں نے لاہور میں 2020 میں بھارت کو ہرایا اور عالمی چیمپئن کا ٹائٹل جیت لیا۔ شاباش میرے بچوں، شاباش۔ مجھے فخر ہے کہ میری کوکھ سے موسیقی کے بڑے بڑے استادوں اور گلوکاروں نے جنم لیا۔ مہدی حسن، نور جہاں، سلامت علی خان، راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، علی ظفر، سجاد علی، گلشن آرا بیگم سمیت کس کس کا نام لوں۔ سبھی باکمال ہیں، سبھی بے مثال ہیں۔ یہ میں ہی تھا جس کے بیٹے استاد نصرت فتح علی خان نے شہنشاہ موسیقی کا لقب پایا۔ جاپان والوں نے کہا یہ انسان نہیں کوئی دیوتا گا رہا ہے۔ 1948 میں لائل پور کے بڑے موسیقار گھرانے میں جنم لینے والے نصرت فتح علی خان کو میں پیار سے نصرت صاحب بلایا کرتا تھا۔ اس سریلے بچے نے بڑے ہو کر وہ شان پائی کہ رہتی دنیا تک وہ میری شاندار پہچان بنا رہے گا۔ 1997 میں صرف 49 برس کا تھا وہ جب مجھے اس کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ نصرت نے جو گایا امر کر دیا۔ قوالی، نغمے، گیت، غزل، فوک، مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج پر اسے عبور حاصل تھا۔ نصرت تم ہمیشہ یاد آؤ گے، تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہو گے۔ عابدہ پروین کو کیسے بھلا دوں؟ عابدہ کی بھی اپنی عظیم صوفیانہ گائکی سے میرا نام روشن کرنے کی داستان نہیں ملتی۔ مجھے فخر ہے طارق عزیز، کوی خان، بشرا انصاری، معین اختر، عمر شریف، صابری برادران، امان اللہ، سہیل احمد، ہمایوں سعید، نعمان اجاز، فیصل قریشی، ماہرہ خان جیسے ہزاروں باکمال فنکاروں پر۔
مجھے فخر ہے وسیم اکرم، وقار یونس، جاوید میاداد، شعیب اختر، ظہیر عباس، حنیف محمد، شہباز سینئر جیسے روشن ستاروں پر۔ مجھے ناز ہے عرفہ کریم رندھاوا، علی معین نوازش، ارتضیٰ حیدر جیسے سینکڑوں نوجوانوں پر جنہوں نے دنیا بھر میں اپنے علم و فضل سے میرا سر بلند کیا۔ میرا غرور ہے علی صدپارہ، ساجد صدپارہ، کاشف شہروز جیسے بلند ہمت جوان جو پہاڑوں کو مسخر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 ان کے لیے عام گزرگاہ بن چکی ہے جسے وہ رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں انسانیت کے دائی عبدالستار ایدھی کو کیسے بھلا دوں؟ ایدھی نہ ہوتے تو میں اپنے یتیم بچے کس کے حوالے کرتا؟ 74 سال کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی طویل داستان اتنے کم وقت میں سمونا ممکن ہی نہیں۔ راکھ کے ڈھیر سے شروع ہونے والے سفر کا ایک باب چاگی کی پہاڑیوں پر اختتام پذیر ہوا۔ وہاں سے میرا ایک نیا جنم ہوا۔ آج میں موٹر گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹینک، توپیں، JF-17 تھنڈر، وینٹیلیٹرز، موبائل فونز، مصنوعی سیارے اور نہ جانے کیا کیا بنا رہا ہوں۔ CPEC اور ML1 سے ترقی کے نئے زینے کھلنے والے ہیں۔ میرے اساتذہ، ڈاکٹرز اور انجینئرز نے ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ دنیا بھر میں بسنے والے میرے بیٹے اور بیٹیوں نے ایک عالم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اقوام متحدہ امن مشن میں میری فوج اور پولیس کے جوانوں نے دنیا میں امن قائم رکھنے میں شہادتوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ دنیا ان کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے۔ بہت باتیں ہو گئیں، اب چلتا ہوں۔ اور سنو، دل لگا کر ایمانداری سے کام کرنے کو اپنا شعار بنا لو۔ مجھ بزرگ کی دعائیں لو۔ جاتے جاتے اپنے بیٹے احمد ندیم قاسمی کی یہ دعا تم سب کے نظر کرتا ہوں۔ مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ بس اس پر آپ سے آج کی ملاقات ختم کروں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔